السلام علیکم، فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں کرپشن کی کہانی بھی ایسی ہے کہ جس طرح پاکستان میں دریا بہتے ہیں، 5 دریا ہیں بڑے، جن کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ دریائے سندھ ہے، جہلم ہے، چناب ہے، ستلج ہے، راوی ہے، اور ان میں سے بیشتر دریا ایسے ہیں کہ جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ کچھ دریا بھارت سے پاکستان آتے ہیں اور کچھ دریا کشمیر سے نکلتے ہیں، اور کچھ دریا کہیں اور سے نکلتے ہیں، لیکن یہ پہاڑی سلسلوں سے نکلتے ہوئے جب میدانی علاقوں میں پہنچتے ہیں تو اس میں قدرت نے، فطرت نے ایک بڑی دلچسپ کہانی رکھی ہے، اور جب ہم پاکستان کی کرپشن کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایسی ہی ہے۔ آپ جب کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ دریا کا جو پیٹ ہے، جو چوڑائی ہے، وہ آپ کو کم معلوم ہوتی ہے، لیکن دریا کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پانی جس شور سے نکلتا ہے، جس رفتار سے نکلتا ہے، اس کا شور بھی بہت زیادہ ہے، اور بعض اوقات تو یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ لیکن یہی دریا جب میدانی علاقوں میں پہنچتے ہیں تو ان کی چوڑائی بہت بڑی ہو جاتی ہے، بہت طویل ہو جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے اندر ایک خاموشی آ جاتی ہے۔ پاکستان کی کرپشن بھی ایسے ہے کہ اگر آپ چھوٹے صوبوں سے بڑے صوبوں کی طرف آئیں، آپ پہاڑوں سے میدانوں کی طرف آئیں، تو یہ کرپشن بھی بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ سردار عثمان بزدار جو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ تھے، ان کی جو تحصیل ہے بارتھی، یہاں سے جو سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آنورڈ کو سلیمان کا، اور وہ ایک پہاڑی علاقے سے آپ کہہ لیں کہ آئے تھے، اور عثمان بزدار صاحب کی جو وزارت اعلیٰ رہی ہے، اس دوران بہت سی کہانیاں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ ایک بار ایک محفل میں جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تو اس کے بعد یہ بتایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کی جانب سے عمران خان صاحب کو کہ عثمان بزدار صاحب کا نمبر 1 قصور تو یہ ہے کہ وہ بالکل بھی گورننس کے معاملات میں نابلد ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو امور ریاست ہیں وہ کیسے چلائے جاتے ہیں، یہ وزارت اعلیٰ کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ دوسری جو ان کی شکایت یہ تھی کہ یہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری امیج بلڈنگ متاثر ہو رہی ہے۔ اور تیسری جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ عثمان بزدار کرپشن کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے، انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر میں ابھی عثمان بزدار کو ہٹاتا ہوں تو میری پارٹی کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے گی اور ایک جنگ شروع ہو جائے گی وزارت اعلیٰ کے لیے، جس کا نقصان پارٹی کو ہوگا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ بزدار ایک چھوٹے علاقے سے آیا ہے اور بزدار کا کتنا پیٹ ہے، بزدار کتنا کھا لے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جو دریا کا پیٹ ہے وہ تنگ ہوتا ہے لیکن شور زیادہ ہے، اور میدانی علاقوں میں وہ پیٹ بڑھتا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر لاہور کا کوئی بندہ وزیر اعلیٰ لگا دیا جاتا تو اس کا تجربہ اور طرح کا ہوتا، اس کے معاملات اور طرح کے ہوتے، وہ زیادہ ایکسپیرینس بھی تھا۔ انہوں نے یہ جو وجہ پیش کی کہ کتنا کھا لے گا بزدار، بہرحال وہ کتنا کھا لیا، پھر وہ کہانی کھلتی ہے، وہ فرا گوگی سے متعلق کھلتی ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم مانیکا کا نام آتا ہے، بشرا بی بی کے نام آتے ہیں، ان پہ الزامات لگتے ہیں۔ اب بشرا بی بی سے متعلق جو میں نے کل بات کی تھی کہ وہ خود یہ کہہ رہی ہیں حلقوں میں کہ میں چیئر پرسن ہوں اور جو قائم مقام معاملات ہیں میں نے بھی دیکھنے ہیں، اور اسی طرح ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین شاہ محمود قریشی، اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن شاہ محمود قریشی کے سیاسی قد کاٹ سے کسی کو کوئی اس بات کی نفی نہیں کر سکتا کہ ان کا قد کاٹ بڑا نہیں ہے۔ سیم گوز فار دی پرویز الہی صاحب کا سیاسی قد کاٹ بہت بڑا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ابھی بھی ہیں جن کا قد کاٹ بہت زیادہ تھا۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے مشورے نہیں سنے گے۔ اب یہ کہانی میں نے اس کو کچھ مزید پروب کرنے کی کوشش کی، جو حافظ عبداللہ صاحب نے بیان جو سٹیٹمنٹ دی کہ جو این آر او عمران نیازی طے پا رہے ہیں بشرا بی بی کے ذریعے اور ان کی ڈیل ہو رہی ہے۔ دیکھیے جو جیل ہے یہ بڑے بڑے لوگ نہیں سہ سکے ہیں، اور جو لوگ جیل سہ گئے اور پھر اس میں دنیا کی تاریخ میں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، نیلسن مینڈیلا کی جیل 26 سال کی جیل تھی، اور جس جزیرے پہ انہیں بند کیا گیا، جس کوٹری میں انہیں بند کیا گیا، آج بھی دنیا کے جو سیاست کے طالب علم ہیں، صحافت کے طالب علم ہیں، وہ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، اور واقعتاً ایک جیل تھی، اور پھر اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو جس جیل میں رہے اور پھر کس طرح وہ تختہ دار پہ لٹکے اور وہ امر ہو گئے، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا پھل ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی کے باعث کھاتی ہے، لیکن ہم اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جیل اس طرح نہیں کاٹ سکے، عمران صاحب جو ہیں وہ اب جیل میں تنگ ہیں، سہولیات ان کو دی گئی ہیں، ان کی خواہش پہ دیسی گھی مٹن بھی ملتا ہے، باقی چیزیں بھی ملتی ہیں، لیکن جیل آخر جیل ہوتی ہے، اور پھر عمر کا حصہ بھی وہ ہے کہ جس میں آپ کا جسم شاید ایک خاص احتیاط نہ کی جائے تو وہ ساتھ نہیں دیتا ہے،
اور جب جان نہیں، بس جان ہے تو جہان ہے والا یہاں پہ کلیہ اپنایا جا رہا ہے، اور اس کو ملوز خاطر میں لاتے ہوئے انہیں کنونس کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کنونس کر رہی ہیں کہ اگر آپ کو ملک سے باہر جانا ہے تو آپ چلے جائیں اور یہی بہتر ہے، اور پھر ایک نیا ماحول بنے۔ اور یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہاکی کا میچ اگر آپ دیکھیں یا فٹ بال کا دیکھیں، جو ٹیم ڈیفنسو موڈ میں آتی ہے وہ لمبے لمبے پاس دیتی ہے، اپنے گول پوسٹ سے مخالف کے گول پوسٹ کی طرف زیادہ گیم کو بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور موقع ملتے ہی وہ پھر دوبارہ سے گول کی طرف اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ یہی اسٹریٹجی بشریٰ بی بی کی طرف سے بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان معاملات میں اپنے گول پوسٹ کی طرف آئیے، باہر جائیے، تھوڑا ریلیکس ہوں، معاملات کو پھر سے کریں، اور اپنی اپروچ جو آپ نے للکار کی کر رکھی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ابھی اگر عمران خان باہر چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس جو پاپولیرٹی کی جو وہ کلیم کرتے ہیں، یا لوگوں کو، جن پاکستان کے عوام کو اپنی جرأت، اپنی بہادری اور اپنی استقامت اور اپنے ایگزسٹ کرنے کی بیس پہ ساتھ میں لایا ہوا ہے، وہ لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہی سینیریو ہے۔ نواز شریف اگر جیل میں رہتے، آج نواز شریف کا پکچر کچھ اور ہوتی، سیاسی طور پہ ان کا مومنٹم کچھ اور ہوتا۔ لیکن یہ بات اس میں جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کسی حد تک صداقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جو امپورٹنٹ، این آر او دینے والے کیا تیار ہیں؟ وہاں سے ابھی تک کوئی اچھی بات نہیں آ رہی، وہاں سے کوئی خوشخبری نہیں آ رہی کہ ہم تیار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہمیں، اور ہمارا جو جذباتی ایک لگاؤ ہے، جو ہمارا مشن ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ جو ہمارے معاملات ہیں اس کو متاثر کیا گیا ہے۔ تو اتنی جلدی این آر او ملنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں بشریٰ بی بی کی جانب سے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ آج جو سائفر کا معاملہ ہے 13 ستمبر تک اب وہ جسمانی ریمانڈ پہ ہیں، لیکن اس پہ بھی جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات صاحب، ان کی اہلیت پہ پی ٹی آئی نے پھر سے سوال اٹھا دیا ہے۔ ہمایوں دلاور سے متعلق سوال اٹھایا گیا، جسٹس عامر فاروق صاحب سے متعلق سوال اٹھایا گیا، اب ابو الحسنات صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا۔ یہ ایک وتیرہ ہے، اور یہ اسٹریٹجی کسی حد تک پے بیک بھی کر رہی ہے کہ آپ ملائن کریں، آپ تنقید کریں، آپ متنازعہ بنائیں، اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا نتیجہ بھی لے لیں۔ تو یہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ حالات ہیں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔